بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی، اللہ تعالیٰ کو میں زیادہ پسند ہوں یا پھر وہ عیسائی؟ اس کا سوال سن کر میں نے ایک لمحے کے لیے غور کیا، پھر کہہ دیا کہ یقیناً کلمہ گو مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بہتر ہوگے۔ میرا جواب سن کر وہ کچھ سوچنے لگا، لیکن پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ سوال کیوں کیا؟ تو اس نے بتایا کہ یہ میرا ایک دوست محمد حسن اور ایک ہمارا عیسائی دوست جس کا نام عاتق مسیح تھا، وہ بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے تھے کہ اسی دوران حسن بھائی نے کہا، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ حسن بھائی کو لے کر ہسپتال چلتے ہیں، ان کو دوا وغیرہ خریدتے ہیں، جیسے ہی ان کی طبیعت کچھ بہتر ہو جائے گی تو ان کو لا کر گھر اتار دیں گے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ میں عاتق مسیح اور حسن بھائی ہسپتال چلے گئے۔ جب ہم لوگوں نے ایمرجنسی میں چیک اپ کروایا تو پتہ چلا کہ حسن بھائی کو گردوں کی وجہ سے درد ہے، اس لیے کچھ دیر کے لیے ہسپتال میں داخل ہونا پڑے گا اور ان کو ایک ڈرپ لگائی جائے گی۔ ہمارے پاس ڈاکٹر کی بات ماننے کے سوا کوئی اور آپشن بھی نہیں تھا اور ہم نے حسن بھائی کی درد کی شدت کو دیکھتے ہوئے بنا کسی تاخیر کے ڈاکٹر کی بات مان لی۔ حسن بھائی کو ایڈمٹ کر لیا گیا اور ہم دونوں دوست باہر گراؤنڈ میں بیٹھ گئے اور گپ شپ کرنے لگے۔ حسن بھائی کے پاس ایک موبائل رکھ دیا گیا تاکہ وہ ضرورت کے وقت ہم کو کال کر لے۔ میں اور عاتق مسیح باہر گراؤنڈ میں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے کہ اسی دوران ایک بھیک مانگنے والی لڑکی ہمارے پاس آئی۔ اس نے مجھ سے اور عاتق مسیح سے اللہ اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھیک مانگنا شروع کر دی۔ میں نے بھیک دینے سے منع کر دیا، لیکن عاتق بھائی نے اس کی مدد کرنا چاہی۔ عاتق بھائی کیونکہ عیسائی تھے اور میرا یہ نظریہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو زیادہ قریب سے نہیں جانتے، اس لیے میں نے ان کو بتایا کہ ان لوگوں نے مجبور لوگوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے کئی گڑ نکال رکھے ہوتے ہیں، یہ کوئی حقدار نہیں ہے، ان کو بھیک نہ دینا۔ میری بات سن کر عاتق نے کچھ دیر کے لیے سوچا اور پھر میری بات پر عمل کرنے کی بجائے اپنی ہی بات پر قائم رہا، لیکن اس نے لڑکی کو آزمانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ میں بغیر کسی لالچ کی تمہاری مدد نہیں کروں گا، مدد کے بدلے میں کچھ دیر کے لیے تمہیں میرے پاس تنہائی میں آنا ہوگا تاکہ میں تمہارے ساتھ اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکوں۔ لڑکی نے عاتق بھائی کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور آگے بڑھ کر مزید لوگوں سے بھیک مانگنے لگی۔ میں نے اپنی بات پر مہر لگاتے ہوئے عاتق بھائی سے کہا کہ اگر وہ مجبور ہوتی تو آپ کی بات ضرور مان جاتی، لیکن اس کے پاس آپ کے علاوہ بھی کئی اور آپشن بھی موجود تھے، اسی لیے اس نے آپ کا انتخاب کرنے کے بجائے اور لوگوں سے بھیک مانگنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر وہ ضرورت مند ہوتی تو آپ کی بات مان جاتی۔ بظاہر عاتق بھائی بھی مجھ سے متفق نظر آئے، لیکن میری بات اس وقت غلط ثابت ہو گئی جب وہ لڑکی تقریباً 20 منٹ بعد پھر واپس لوٹ کر آ گئی اور اس نے آ کر عاتق بھائی سے کہا کہ مجھے آپ کی بات منظور ہے، تو عاتق بھائی اٹھ کر اس کے ساتھ چلے گئے۔ میں وہیں اکیلا بیٹھا ان کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد عاتق بھائی واپس آئے تو وہ رو رہے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم اپنی سوچ کا زاویہ بدل دو۔ پہلے تو مجھے یہ لگا کہ ان کو وہاں کسی لڑکے نے مارا ہے یا ان کی کہیں لڑائی ہوئی ہے، لیکن ان سے تفصیل پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ میں اس لڑکی کو لے کر اپنی جنسی ہوس مٹانے کے لیے گیا تھا، لیکن میں جب اس کو لے کر ایک ویران جگہ پر پہنچا اور اس سے پوچھا کہ تم بھیک کیوں مانگ رہی ہو تو اس نے بتایا میری ماں شوگر کی مریضہ ہے، ان کے پاؤں سے شوگر پڑ چکی ہے، میرے پاس ان کی پٹی چینج کرنے کی بھی پیسے نہیں ہیں، تقریباً 10 دن سے میں ان کو وہی پٹی لگا رہی ہوں، وہ پٹی اب ان کے مانس میں دھس چکی ہے، میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ میں کسی کو بلا کر ان کی پٹی تبدیل کروا دوں، پچھلے 10 دنوں سے بھیک مانگ کر بڑی مشکل سے ہی کچھ پیسے جمع کر پائی ہوں جس سے اپنی والدہ کے لیے روٹی اور دوا خرید سکوں، آج مجھے یہ بھی مشکل ہو گیا تو میں نے آپ کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا، لیکن میری آپ سے التجا ہے کہ میرے پاس قرآن پاک کا ایک نسخہ ہے جو اس وقت میرے پاس ہے، اگر آپ اس کو خریدنا چاہیں تو مجھے کچھ ہدیہ دے کر اب وہ لے لیں تو میرا آج کا دن گزر جائے گا، اگر کل کو پھر مجھے مجبوری بنی تو میں آپ کو اپنا جسم دے دوں گی، اگر اللہ تعالیٰ نے میری مشکلیں آسان کر دی تو شاید میں اور آپ دونوں یہ گناہ کرنے سے بچ جائیں۔ میں اس لڑکی کی بات سن کر بڑا متاثر ہوا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ وہ قرآن پاک کا نسخہ کہاں ہے تو اس نے بتایا کہ اس وقت میرے پاس ہے اور میں نے اس کو ایک لحاف میں لپیٹ کر اپنے سینے سے باندھ رکھا ہے،
تو نہ جانے کیوں میرا دل نرم پڑ گیا اور مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں نے وہ قرآن پاک اسے لے کر دیکھا، اس کو چھوا تو نہیں اس کو چھو تو نہیں سکا، لیکن اپنی جیب میں جو کچھ موجود تھا اس لڑکی کے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہہ دیا کہ آئندہ کے بعد روز کے لیے جب تک اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو زندہ رکھیں ان کی پٹی اور ان کے لیے کھانا میں دوں گا، آپ اپنے لیے کچھ محنت مزدوری کر کے کما لیا کرنا، اگر مجھ سے ہو سکا تو میں ان کی دوا خرید دیا کروں گا، نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اور وسیلہ بنا دے گا۔ میری بات سن کر وہ لڑکی مطمئن ہو گئی۔ میں نے اس کا جسم نہ لیا تو وہ مجھے لاکھوں کی دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اس کا پتہ معلوم کر لیا اور انشاءاللہ آج کے بعد اپنے بات کے مطابق میں اس کی والدہ کے لیے پٹی اور روٹی کا انتظام ضرور کیا کروں گا۔ عاتق کی بات سن کر میں ایک بار پھر اس پر چڑھ دوڑا اور اس کو بتایا کہ اس لڑکی نے تمہیں پھر باتوں کی جال میں پھانس لیا ہے، میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ بھکاریوں کی باتیں تم نہیں سمجھ سکتے۔ عاتق نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، یار کوئی بھی مسلمان قرآن پاک کو سینے سے لگا کر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ میں تو حیران تھا کہ وہ خاتون قرآن پاک پاس ہوتے ہوئے مجھے اپنا جسم دینے پر کیسے راضی ہو گئی، اور خود سوچو کہ قرآن پاک کتنا بڑا محافظ ہے مجھ جیسے شیطان سے۔ قرآن پاک نے اس کی تنہائی میں بھی یوں حفاظت کر لی جیسے کوئی انسان مکھن سے بال نکال لیتا ہے۔ ابھی ہم اسی بحث میں الجھے ہوئے تھے کہ حسن بھائی کی ٹرپ ختم ہو گئی اور ہم لوگ فارغ ہو گئے، ان کی طبیعت سنبھل گئی تو ہم اپنے اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ اس واقعے کے بعد مجھ سے اور عاتق مسیح میں تھوڑی بہت دوری ہونے لگی، جو بعد میں مکمل طور پر رابطہ ختم کرنے پر منتج ہوئی۔ اس کے بعد عاتق ہم سے مکمل طور پر کٹ آف ہو گیا اور پتہ نہیں کراچی میں کہیں شفٹ ہو گیا۔ چاہ کر بھی ہم لوگ اس سے رابطہ نہیں کر پائے، لیکن میرے دل میں یہ چبھن ضرور تھی کہ میں نے اپنے طور پر بہت سارے لوگوں سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ میں ہوں یا مسیح ہوگا، تو سب لوگوں نے مجھے یہی جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیک بطور مسلمان آپ ہی ہوگے، لیکن اپنے اعمال کو دیکھ کر نہ جانے کیوں میں خود سوچ میں پڑ جاتا ہوں۔ اس کی بات مکمل ہو گئی تو میں نے اس کو بتایا کہ جب سے تم نے اپنی حقیقت کے بارے میں بتایا ہے تب سے میں خود بھی سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ کیا تم مسلمان ہو بھی یا نہیں، اس لیے اب تمہاری بات مکمل ہونے کے بعد میں یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ سے زیادہ قریب تم ہو یا پھر وہ مسیح، لیکن میں تم سے اتنا ضرور کہوں گا کہ کسی بھی انسان سے ایسا سوال کرنے سے پہلے اس کو اپنی حقیقت ضرور بتانا، تاکہ وہ یہ بات سوچ سکے کہ اس سے پوچھنے والا خود انسان بھی ہے یا نہیں، کیونکہ بہرحال انسان باقی تمام مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔